برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله قال إنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقالت إلى سعد وأصحاب ولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين والثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يمانك ترى تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيته وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي بخليفة وصاحب لوائك قد أذنت لك فدخل تحت الكساء. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ثم أتيته نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنت ويا بزأتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما تمنى جميعا من شيتنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال الله إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم فيهم ودمهم دمي ويعلموني ما يعلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صانهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي وأزهم الرجس أهل بيتي وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض. يا ملائكة
وهي سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض منيرة ولا قمر منيرة ولا شمس مزينة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أبيت إلى الأرض لأكون معهم سديسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي ألا يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض منيرة ولا قمر منيرة ولا شمس مزينة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لأن أدخل معكما تزالوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحل الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب الرجس أهل بيتي ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حرزة تحت الكساء فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا مغفل من مغفل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا مغفل من مغفل أهل الأرض وفيه من جميع من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله غما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجات إلا وحزن الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيئتنا فزنا وسئدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Power off. حضرات مومنین، ہم خارن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قصہ کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا، جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عباس رضوی. Bluetooth mode. The Bluetooth عمیر device بھائی is کا ready کہنا ہے to کہ آج کی مجلس کو غم جناب زینب، مصائب جناب صغرا، جناب ام البنین علیہ السلام سے اس مجلس کو سجایا جائے. اجڑے گھروں میں کیسے صغرا نے دن گزارے، دیتی رہی تھی ام سلمہ بیمار کو سہارے.
امت سے مانگتا ہے یہ خون رونے والا، زینب کی پاک چادر خواہر کے گوش مارے، ناموں سے مصطفیٰ کی ہیں سربرہنہ قیدی، بازار شام پھر کس لیے سنبھالے۔ امت نے سیدوں کے تن سے عبائیں لوٹی، مٹی اڑا کے ڈھانپنے لاشیں ہوا نے سارے۔ ملتمس ہوں برادر منہال سے گھر گئے، جناب سید السلام علیہ سلام پیش کریں، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلمان۔ برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا۔ ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، ارے توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں خود سنا، اٹھتا تھا شور خیموں سے، مارا گیا جوان، ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میرے کتنے جگر چاک کر گئی، ایک روز کر کے لایا گیا حرملہ سے، بولا وہ میں نے رن میں چلائے تھے 3 تیر، اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر، ارے بھر کر چلا جو مشق کو شبیر کا سفیر، مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا۔ بولا نہیں یہ کرب کا ہے دوسرا مقام، لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، ارے سوکھی زبان پھراتا تھا، ہونٹوں پہ تشنہ کام، یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام،
ہل ہل گیا لہد میں جگر بو تراب کا، مقتل میں نہر ہو گیا بچہ رباب کا۔ دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما، پیر و جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، بولا یہ حرملا بھی باقی ہے داستان، جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، کہ جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، اس تیر نے حسین کو زی سے گرایا تھا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ نے آنسوؤں کے کتنے دریے جلائے، پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے، رونے کی دے تسلی بیاس قیدیوں کو، حال اپنے دل کا زینب جا کر کسے سنائے، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے مجھ پر۔ ملتمس ہوں مدثر مہدی بھائی سے کہ بارگاہ مولا مشکل کشا میں پرسہ پیش کریں برائے خوش نوری 14 معصوم بلند ترین صلی اور خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف ایک قطعہ پیش کروں گا مصائب سے پہلے مختصراً، اللہ اجازت ہے آپ مولا عباس کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار مولا کی شان میں صلوات پڑھیے گا بلند تر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، اور 14 صدیوں سے بھکار کی طرح بیٹھی ہے، 14 صدیوں سے بھکار کی طرح بیٹھی ہے، القمہ حضرت عباس کے دروازے پر، 14 صدیوں سے بھکار کی طرح بیٹھی ہے،
القمہ حضرت عباس کے دروازے پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشہور معروف کلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب کا، جسے ہمارے سینئر نوخواہ علی ضیاء رضوی بھائی نے پڑھا، اس کے چند اشعار پیش کروں گا تبرکاً. ایک بار صلوات پڑھیے گا اس کو جنگل میں بھرے گھر کو لٹا، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا، آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا، آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا، آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. اور کیا کیا مظالم سہے بی بی نے پیش کر رہا ہوں. بندھوا کے رسے ہاتھوں میں اور خطبے سنا کر گھر بار لوٹا کر دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، اور سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. اور ڈھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ. اور ایک 4 سال کی بچی کو کس طرح سے چھوڑ کے آئی ہیں. جو بحر پدر میں رہی ہر وقت
بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. اور حد تو ہے مظالم کی. 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد اٹھائے، آغوش میں تربت کی صلح آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، ارے وہ کے صبح والا، مرقد میں اکیلا سے چھوڑائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ، واہ حسرت و درداں کبرا کو مگر ساتھ ملے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ، ہے غم کا فسانہ، مجلس کی یہ بنیاد شام میں ڈالائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. اور مقطع پیش کرو. رہ جائے گا اختر رفق غم پہ تیرا نام، کیا خوب ہے نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اے شہر مدینہ. یہ وہ شہر مدینہ ہے کہ جہاں فاطمہ سغریٰ رو رو کے صدا دیتی ہے روزہ احمد مختار
ہلا دیتی ہے۔ تم نے ہر ظلم کیا شام کے رہنے والوں، زہرہ ثانی تمہیں پھر بھی دعا دیتی ہے۔ Power off. ہائے وہ شام غریبہ کی اداسی کوثر، یاد آتی ہے تو پتھر کو رلا دیتی ہے۔ Bluetooth mode. ملتمس ہوں مرسی کے لیے Bluetooth device. برادر علی شایان اور برادر امنان کے ہم نوا سے کہ بارگاہ جناب والو مولا مشکل خوشان پر سب پیش کرے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ خواجہ معین الدین چشتی کی روائی کی ترجمہ میں پیش کروں گا۔ پہلی دفعہ جسارت کر رہا ہوں تو اگر بتائیے تو بسم اللہ۔ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا کو، اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں آیا، وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں آیا، نبی کے روضے پہ سجادے ناتوایا، اتر کے ناکے سے چشم خون چکا آیا، حرم کے ساتھ یہ کرتا ہوا بیان، حرم کے ساتھ یہ کرتا ہوا بیان، مدینہ دل برے زہرا کا سر اتار لیا، ہمارے باپ کو فوج شکی نے مار لیا، ہمارے باپ کو فوج شکی نے مار لیا، ہمارے سامنے مارے گئے پھوپھی کے پسر، ارے ہمارے سامنے قاسم نے کھائے تھے معتبر، ہمارے سامنے بے جا ہوئے علی
کربلا ارے ہمارے سامنے عباس ہو گئے بے سر ہمارے سامنے عباس ہو گئے بے سر ہمارا قافلہ بحرے بلا میں ڈوب گیا جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب گیا جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب گیا بیٹھا کے ناکے کو سجاد ناتوا اترے ارے عصا کو تھام کے بعد چشم خوفشا اترے قریب مرکز سلطان سو جا اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے فغا اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے فغا اترے ہوئے غریبوں پہ بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ جو روزہ میں داخل وہ قافلہ ناگا گرے مزار مبارک پہ عابد جی جا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لاؤ تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ یا جدا تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ یا جدا یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے بدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے بدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے پکاری کوٹ کے چھاتی یہ بانوے ناشاد جگر خراش ہے بی بی حسین کی روزہ لاڈ ہو گئی زہرا کا گھر ہوا برباد رہا نہ کنبے میں باقی کوئی بجو سجا رہا نہ کنبے میں باقی کوئی بجو سجا عجب حادثہ ہم پر گزر گیا صغرا بھی مر گئے وارث بھی مر گیا صغرا بھی مر گئے وارث بھی مر گیا صغرا سنان کی سے گئی جان میرے اکبر کی ارے چیدی خدنگ سے ننھی سی گردن اصغر کی چلی گلے پہ شہیدی کے دھار خنجر کی صفائی ہو گئی کہ دوپہر میں سب گھر کی صفائی ہو گئی کہ دوپہر میں سب گھر کی میں شہر شام تلک نانگے سر گئی صغرا سکینہ قید میں گھٹ گھٹ کے مر گئی صغرا سکینہ قید میں گھٹ گھٹ کے مر گئی صغرا وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں آیا زینب مدینے آئی گھر بار سب لٹا کے قرآن ایک بابا ہے روزے میں مصطفیٰ کے بیٹے بچے نہ بھائی اور قید بھی نبھائی روتی ہے یوں زلیل کی جاری میں آئی پڑ جائے نہ کلیجہ سغرا کا ہائے بی بی دروں کے دل رکھنا زینب ذرا چھپا کے ملتمس ہوں خطابت کے لیے حجت الاسلام اور مسلمین علامہ سید القاسم رضوی صاحب سے برکہ جناب سید اسلام علیہ ہمیں ایک خطابت پیش کرے برائے خوشبوتی مولا مشکل کو شامل ترین سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 برائے
खुशनूदी 14 मासूमीन बुलंद तरीन सलावत। मुसलसल आप मजलिसों में आ तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गुलदस्ता अज़ा को सजा लें, करीब आ जाएं, सिमट जाएं और एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके उमैर साहब के दादा सैयद जवाहिर हुसैन रिजवी और उनकी दादी के जिनका आज रोज़े वफ़ात भी है, बरसी का दिन है, मरहुमा सैयदा अकील फ़ातिमा रिजवी, उनके दोनों चचा सैयद मुज़ाहिर हुसैन रिजवी, सैयद बाबर नजम रिजवी, उमैर साहब और उनकी वाइफ के ख़ानदान के मरहूमीन, हाज़रीन और सामीन के मरहूमीन जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन तमाम मरहूमीन को हदिया कर दें। बिस्मिल्लाह। The Bluetooth device is ready to pair. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस स्वलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलावत। कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत नंबर 55 इसकी एक बार फिर तिलावत कर रहा हूं। मौजू है विलायत और कुरान मजीद की आयत आए विलायत के नाम से जानी जाती है। कुरान कह रहा है कि बस इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनु, और वो ईमान वाले वली हैं, जो सरदार है ईमान वालों का, अमीरुल मोमिनीन। अच्छा एक जुमला और सुनते चले, जब अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है तो सिर्फ तसव्वुर में अली आते हैं बस। अली के अलावा ये किसी के लिए लक़ब नहीं। एक जुमला और आगे बढ़ के सुनते हुए चले, तारीख में बहुतों को ये लफ्ज दिया गया, टाइटल दिया गया अमीरुल मोमिनीन, लेकिन हमारे तमाम अइम्मा ने ताकीद की है कि अली के अलावा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं। अगर माने के एतबार से देखें तो हर जमाने का मोमिन और हर जमाने के मोमिन का कोई अमीर है। तो पहले से 12वें इमाम तक तमाम के तमाम इमाम मोमिनीन के सरदार हैं, लेकिन यह खास लक़ब है मौलाए कायनात के लिए। ऐसा खास लक़ब है कि छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, आपके पास एक शख्स आया और उसने आने के बाद इमाम को जो है ना अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब किया।
امام نے کہا یہ صرف ہمارے جد کے لیے ٹائٹل ہے. اس نے فوراً کہا کیا مولا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ کہا ہم میں سے ہر ایک مومنین کا امیر ہے، لیکن یہ لقب رسول نے بحکم خدا صرف ہمارے جد کو دیا ہے، صرف مولا کائنات. اس لقب کے ساتھ کسی اور کو یاد نہ کرنا. تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں جو عالم انوار میں علی کے ساتھ ہوں، جو عالم ہدایت میں علی کے ساتھ ہوں، جو عالم کمال میں علی کے ساتھ ہوں، جو فضل میں شریک ہیں، جو کمال میں شریک ہیں، جو عبادت میں شریک ہیں، جو اطاعت میں شریک ہیں، جو قرآن ناطق ہیں، جو مجسم قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، اگر وہ امیر المومنین نہیں ہو سکتے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے چھٹے امام نے یہ روک کر بتا دیا لقب کی اور القاب کی تقسیم میں احتیاط کیا کرو. ہم بڑی آسانی سے کسی کو کوئی بھی لقب دے دیتے ہیں، اس طرح لقب نہ دیا کریں. اس لیے کہ جو لقب جس کے لیے مخصوص ہے سید المرسلین تو صرف رسول خدا بس، رحمت للعالمین تو صرف رسول خدا بس، سید نساء العالمین تو فاطمہ بس. امیر المومنین و امام المتقین جب کہہ دیا گیا تو صرف امیر المومنین مولا ہیں، امام المتقین مولا کائنات بس. اچھا اگر یہ بس ہے تو پھر سورہ فرقان کی آیت 74 ہے جس کے لیے ہم اپنی نمازوں میں قنوت میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. فقیر سے پوچھا گیا بھئی یہ حکم قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے، اس دعا کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بقیہ دعاؤں کی طرح اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کب پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن جب متقین کا امام کہو گے تو اس سے مراد اپنے کو نہ لینا. متقین کا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب. نہیں، ایک جملہ کہنے سے پہلے ایک بلند ترین صلوات کی درخواست کروں گا، تھوڑا سا اور سمجھ آئے، پیچھے لوگ آ ہی رہے اور آنے والے جو ہیں مرتبط ہوتے رہیں. تھوڑا سا ادھر والے بھی آ جائیں. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں گے. اس مجلس کے بعد ایک مجلس مجھے اور پڑھنی، پھر اس کے بعد مجھے حیدرآباد جانا ہے، اس لیے کہ وہی فاصلہ طے کرنا جو کراچی سے حیدرآباد کا بیلویٹ تک جانا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. ہمارے اکثر مومنین جو ہے وہ دنیا بھر میں کہتے ہیں مولانا آپ مثالوں میں ہمیشہ پاکستان کی مثالیں دیتے ہیں، ہندوستان کی نہیں دیتے. میں نے کہا مسئلہ یہی ہے کہ مجمع جو سامنے زیادہ تر پاکستان کا ہوتا ہے تو لہٰذا ان کے اعتبار سے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. عزیزو ایسا تو نہیں نا کہ سردی کا زمانہ ہو اور اس کے بعد گرمی والی مجلس پڑھی جائے، گرمی کا زمانہ اس میں سردی کی مجلس پڑھی جائے. تو عزیزو موقع اور محل بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. تب ہم یہاں پر لکھنؤ کانپور والی تو مثال دے نہیں سکتے، بامبے اور پونے والی مثال دے نہیں سکتے. اچھا نہیں دے سکتے تھے، دے دی ہم نے. صلوات پڑھیے گا. تو ہر سخن جائے وہ ہر نقطے مقامی دارت خطابت کے لیے بہت ضروری ہے. تو بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچی؟ دعا. اچھا دعا کے لیے ایک بات اور کہتا ہوا چلوں آپ سے. میں دعا کے فقرے جو قرآن مجید میں نا انبیاء کی دعائیں وہ پڑھا کیجئے اپنی نمازوں میں، قنوت میں. قنوت میں تو آپ کو یہ بھی آزادی کہ آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. قنوت میں یہ بھی آزادی کہ جتنا لمبا کر دیں اتنا بہتر ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ جتنا لمبا کر دیں اتنا بہتر ہے. ایک جملہ اور بھی سنتے ہوئے چلو. معصوم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ قنوت واجب ہے سنت ہے؟ سنت ہے. توجہ ہے نا؟ قنوت واجب ہے یا سنت ہے؟ کہ قنوت سنت ہے. کہ جب قنوت سنت ہے واجب نہیں ہے
توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا. قنوت سنت ہے, واجب نہیں ہے, لیکن کہا سب سے اچھی نماز وہ ہے کہ جس کا قنوت لمبا ہو, جس کا سجدہ لمبا ہو. بس توجہ رہے, حدیث ہے پانچویں امام کی. پوچھنے والے نے پوچھا سب سے اچھی نماز کون سی؟ یہ نہیں کہا کہ جس کا قیام لمبا ہو, یہ نہیں کہا جس کا رکوع لمبا ہو, یہ نہیں کہا جس میں لمبے سورہ پڑھے جائیں, کہ جس کا قنوت لمبا ہو, جس کا سجدہ لمبا ہو, سجدے میں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ, بس اتنا واجب ہے. اس کے بعد جتنی دعائیں سجدہ سب ہے سنت, سب ہے سنت. میرے ساتھ ہے نا, سب ہے سنت. لیکن لمبا قنوت تو نماز اچھی, لمبا سجدہ تو نماز اچھی. اب آپ کی سمجھ میں آیا نا کہ زیارت امام حسین پہ 70 حج کا ثواب, 1 لاکھ حج کا ثواب, 2 لاکھ حج کا ثواب, 3 لاکھ حج کا ثواب, پر اتنا ثواب کیسے؟ کہ ہے تو سنت. کہ اسی طرح سے جس طرح سے سنت قنوت جو ہے نماز کو بہتر کرتا ہے, اسی طرح سنت زیارت امام حسین تیرے عقیدے کو بہتر کرتی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. یا ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا. سنت ہے یہ. اچھا ایک جملہ اور سنیے. ہمارے ایک بہت بڑے مرجع The Bluetooth device is ready to pair. آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری, جانتے ہیں کون ہے؟ یہ آغا حائری وہ جنہوں نے قم کے حوزے کی بنیاد رکھی, فاؤنڈر آف دی حوزے علمی قم. دیکھو جو جہاں کام کرتا ہے نا اس کا کام بہت بڑا, اور کوئی حوزے کا کام کر رہا ہو. پوری دنیا میں جو علم کی روشنی جا رہی ہے, بہت بڑا رول ہے نا قم کا. تو اب قم سے جتنے طلباء نکلیں گے, جتنے علماء نکلیں گے, جتنے فقیہ نکلیں گے, جتنے مجتہد نکلیں گے, ثواب کس کو مل رہا ہوگا؟ آغا عبد الکریم حائری کو مل رہا ہوگا نا. آغا عبد الکریم حائری سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ بتائیے زیارت امام حسین سنت ہے واجب ہے؟ ذکر امام حسین سنت ہے یا واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ وہ سنت ہے جس میں بہت سے واجبات ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا. اچھا اب میں نے ان کا جملہ تو نقل کر دیا, تمہاری سمجھ میں بھی تو آ جائے بچوں, میرے جوانوں کی سمجھ میں بھی تو آ جائے. میں نے جملہ تو نقل کر دیا, آئیے ایک جملہ سنتے ہوئے چلیے. ہم آئے, اندر داخل ہوئے, علی بھائی پہلے سے موجود تھے, نقی میاں پہلے سے موجود تھے, اب یہ احباب پہلے سے موجود تھے. شریعت کا کیا حکم تھا کہ میں جب آؤں تو پہلے داخل کرنے کے بعد جیسے داخل ہو جاؤں تو میں کہوں السلام علیکم. اچھا یہ واجب تھا مجھ پر یا سنت؟ توجہ ہے نا, ماشاءاللہ سب کے سب دین سے اور احکام سے واقف ہیں. اب واقف ہونے کے بعد پھر سوال کیا جائے گا کہ تم واقف ہو, عمل کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. تو ہمارے ایک گروپ نکلا, اس نے کہا بھائی نہ سیکھو نہ سوال کیا ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے سیکھا اور عمل نہیں کیا, تم سے ایک کہ عمل نہ کرنے کے خوف سے تم نے نہیں سیکھا تھا. تو سوال تب بھی ہے. صلوات پڑھیے گا بابا. تو بس جانے گرامی بس سلام کیا میں نے, سلام تھا سنت. اب یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے 4 یا 6 لوگ, واجب کفائی تھا, کوئی ایک دے دے تو سب بچ گئے. اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو سب کو عذاب ہے. واجب ہے نا یہ. کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اچھا 1 to 1 ہو, میں نے عباس بھائی کو سلام کیا سنت, ان پر جواب واجب. توجہ ہے نا آپ کی, جواب واجب. اب اگلا جملہ سنتے چلیں. اب ان پر جواب واجب تھا, سلام میرا کرنا سنت تھا. جواب واجب تھا, سلام میرا کرنا سنت تھا. تو پتا چلا یہ 4 سال کا بچہ ہے, سلام کرے, سلام کا جواب واجب. 10 سال کا بچہ
بادشاہ کرے سلام سلام کا جواب واجب، مولانا کرے سلام سلام کا جواب واجب، آیت اللہ کرے سلام سلام کا جواب واجب۔ عزیزو مدینے جب آ رہے ہیں سید سجاد تو حسین نے عصر عاشور ایک سلام ہے جو سید سجاد کے ذریعے سے چاہنے والے شیعوں کو بھیجا، وہ سنت سلام تھا جو کربلا سے سید سجاد کے ذریعے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا۔ اب سلام کا جواب ہم پر تھا واجب، اب جو سلام کا جواب واجب ہے تو عزیزو زیارت میں جا کے یہی تو کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین تمہارا سلام سنت تھا، یہ عزا مجھ پر واجب ہو چکی ہے۔ اچھا ہم بہتر تو کر ہی نہیں سکتے، جبکہ قرآن مجید میں کہ جو سلام کیا جائے اس سے بہتر جواب دیا جائے۔ سلام علیکم تو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہتر جواب دینا ہے۔ تحفے کے لیے بھی قاعدہ رکھا گیا، توجہ ہے، تحفے کے لیے بھی قاعدہ رکھا گیا کہ ایک آدمی اگر جب تحفہ دے نا تمہیں تو اس تحفے کو بہتر کر کے دو۔ تو بہتر کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے، ایک آدمی نے $100 کا تحفہ دیا، 90 کا دیں گے آپ؟ ہاتھ تنگ ہوتا قرض لے کر دیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہیں؟ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوا چلوں، اب تو تقریباً عیدیوں کا کلچر ختم ہو گیا نا۔ عیدی ملتی تھی، 2 روپے یا 5 روپے جو عیدی ملی، امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جمع کرو، خرچ کرنا، لیکن بتا دینا۔ یہی تھا نا کراچی میں بھی، بمبئی میں بھی، لکھنؤ میں بھی، حیدرآباد میں بھی، اورنگ آباد میں بھی۔ کہا بتا دینا میں کتنے ملے۔ کہا کیوں؟ کہا قاعدہ یہ ہے کہ جو تمہیں ملا اس سے بڑھا کر دوسرے گھر میں ہمیں دینا ہے۔ توجہ رہے، جو تمہیں ملا ہے بتا دینا تاکہ اس سے بڑھا کر دیں۔ عجیب بات ہے، ہم جیسے لوگ جب کوئی ہمیں تحفہ دے تو اس سے بہتر کر کے دیں، بہتر کر کے دیں۔ اب توجہ ہے تمہاری، میں تمہارے حوالے کیا کر رہا ہوں؟ خدا ہے قادر مطلق، خدا ہے پوری کائنات کا مالک۔ حسین نے جب اپنی پوری کائنات دے دی تو اگر حسین کی زیارت کے اوپر ایک زیارت پہ 70 حج کا ثواب ہو تو کم نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے۔ بخیل یا علی بخیل، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ خدا ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ خدا ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بچوں کا جو نعرہ لگانا ہے، بچوں کا سلوہ یا علی علی۔ اچھا تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو زحمت ہو رہی، ان کا میرا رابطہ، ادھر والے بھی آ جائیں اور آپ لوگوں کو جگہ مل جائے گی، اندر آ جائیں گے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے، بابا ایک صلوات پھر پڑھ لیجئے گا آپ لوگ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جیسے بخیل کی کوشش یہ ہوتی کہ جو ہمیں دیا جائے تو اس کا بہتر بخیل کا جواب، بخیل سمجھنا، بخیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑھا کے دے، اور کریم دے رہا ہو اور کریم کے عمل کے بدلے میں دے رہا، نہیں سمجھے؟ بخیل کے عمل کا بدلہ دے تو بڑھا کر دے، اب کریم کے عمل کا بدلہ دے رہا۔ تو کریم کے عمل کا بدلہ دے تو بڑھا کے دے گا، گھٹا کے نہیں دے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد سنو، سیدہ سجاد سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں، مولا میں قنوت جو بتا رہا تھا قنوت تک پہنچ رہا ہوں، پھر کہ مولا یہ
کربلا میں جیتا کون؟ پیغام حق حسین کا کردار بن گیا، بنیاد لا الہ کا معمار بن گیا، باطل نے سر اٹھایا تو تلوار بن گیا، ڈنکا بجایا کفر کی آنکھوں کو پھوڑ کے، پھینکا زمین پہ شیشہ بیعت کو توڑ کے۔ اب جو حسین نے تو ناکام کر دیا ہے، کہ مولا کامیاب کون ہوگا؟ کہہ دیتے میرے بابا حسین، اسٹینڈرڈ معیار، غیر معیاری گھرانوں سے جواب بھی غیر معیاری آتے ہیں۔ جو معیاری گھرانے ہوتے ہیں وہاں سے جواب بھی معیاری آتا ہے، اسٹینڈرڈ آتا ہے۔ اچھا یہ ایسا اسٹینڈرڈ ہے نا کہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے معیار نہیں بنایا ہے، یہ فاطمہ کا گھر ایسا معیار ہے نا، اسے آدم کے لیے معیار بنایا ہے، نوح کے لیے معیار بنایا ہے، ابراہیم کے لیے معیار بنایا ہے۔ عزیزو یہ ایسا معیار ہے کہ امت پر اتباع واجب نہیں ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبروں پر اتباع واجب ہے۔ اتباع واجب ہے نا، اتباع بھی واجب ہے، زیارت بھی واجب ہے۔ اب جب زیارت کی بات کی، امام حسین کی زیارت کی بات کر رہا ہوں نا، تو عزیزو جو اتباع اور زیارت، اس لیے کہ سب کے مددگار ہیں یہ۔ امیر المومنین کہہ رہا تھا، بات آئی کیونکہ ولایت کی بات کرنے کے لیے کہا تھا موضوع کے اوپر عمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آئیے بتاتا ہوا چلوں شب معراج ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ لیکن بات آئی ہے، شاید کسی موقع پر نہ کہہ سکوں۔ شب معراج ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین صلوات۔ آپ جب جاتے ہیں نا معراج پر تو 1,23,999 پیغمبروں نے رسول کا مصافحہ کیا ہے۔ تو بتائیں رسول کی معراج تھی یا فرشتوں کی؟ یہ رسول کی معراج تھی اور انبیاء کی، اس لیے کہ رسول کا ہاتھ نہیں نا، اس کو چھو رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ 1,23,999 پیغمبروں نے مصافحہ کیا۔ ولایت کی بات کر رہے تھے نا، 3 ولایتیں، سنو دوسری بات، Bluetooth mode. رسول اللہ سے Device is ready to pair. ایک صلوات پڑھیے گا باواز بلند، ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ رسول اللہ سے خدا کہتا ہے کہ رسول کا آسمانوں پہ نام احمد ہے، کہ احمد اگر آپ ان فرشتوں سے، ان انبیاء سے پوچھیں کہ خدا نے تمہیں کیوں نبی بنایا، تو ان سب کا جواب ایک ہوگا۔ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں اور ائمہ کے جواب الگ نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں، کہ ان سب کا جواب ایک ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہم کو خدا نے اس لیے نبی بنایا ہے کہ ہم نے ان 3 ولایتوں کو مانا ہے۔ ان 3 ولایتوں کو ماننے میں سبقت کی ہے، میری توحید کو مانا ہے، آپ کی رسالت کو مانا ہے، علی اور اولاد علی کی امامت کو مانا ہے۔ تو پتہ چلا جو عالم ارواح میں توحید کو ماننے میں سبقت کر لیں، رسول کا کلمہ پڑھنے میں سبقت کر لیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و حجت اللہ کہنے میں سبقت کر لیں، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبر بنا دیے جائیں، پیغمبر بنا دیے گئے۔ اور کہا جو سبقت نہ کر سکے وہ شیعہ ہوئے، یعنی دوسری صفحہ شیعت کی۔ تو تشیع کیا ہے؟ بالکل انبیاء کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو شیعت جانتے ہو نا؟ پھر میں شیعہ اور محب کے درمیان ایک فرق بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوا چلوں کہ محب وہ ہے جو مولا کو چاہے، محب وہ ہے جو مولا کو چاہے، شیعہ وہ ہے جسے مولا چاہے۔ محب وہ جو مولا کو چاہے، شیعہ وہ ہے جسے مولا چاہے۔ محب وہ ہے جو کوفے سے مولا کو خط لکھے، شیعہ وہ ہے جسے کربلا سے مولا خط لکھے۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے ہو جائیے، تھوڑا سا اور آگے ہو جائے، پیچھے دیکھیں لوگوں کو، دیکھیں ہم لوگ ویسے بھی گلی اور چوراہے والے نہیں ہیں، لہٰذا گلی اور چوراہے میں لوگوں کو نہ بٹھائیے، آپ اندر آ جائیے، دوسرے لوگوں کو اور موقع دیں۔ بیٹا آپ لوگ خود پیچھے جو ہیں وہ آگے آ جائیں، یہاں خالی جگہ ہے لوگوں کے لیے، اور تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں۔ زمانہ بلند ترین صلوات۔ دیکھو غدیری اور ثقیفائیوں میں ایک فرق ہے کہ غدیری راستہ دیتے ہیں، ثقیفائی راستہ روکتے ہیں، لہذا راستہ روکا نہ کیجیے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بابا۔
अज़ीज़ान इकरामी, मेरी गुफ्तगू जहाँ थी वहां से आगे बढ़ते हुए कि अगर आप पूछेंगे ना तो इन सब का जवाब यही होगा, और सबने जवाब दिया। 1,23,999 पैगंबरों ने रसूल से मुसाफा किया। इमाम हुसैन की ज़ियारत किया जानते हो? 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, जो ये चाहता है कि खुदा के 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफा करें। 23 अक्टूबर को बहुत से लोग ऑटोग्राफ के लिए इधर उधर फिर रहे होंगे, है ना? अब वो ऑटोग्राफ जो है आपकी ऑटोबायोग्राफ का हिस्सा भी बनेगा। किसी एक से दस्तखत ले लिया ना तो बताते फिरेंगे। एजाज हुसैनियत देखो, एजाज ज़ियारत इमाम हुसैन देखो, का जो हुसैन की ज़ियारत पढ़ता है तो 1,24,000 पैगंबरों से उसे मुसाफे का शरफ हासिल हो जाता है। हुसैन की ज़ियारत होती है गोया तमाम नबियों की ज़ियारत हो जाती है। हुसैन की ज़ियारत होती है गोया तमाम नबियों की ज़ियारत हो जाती है। तो एक जुमला मुझे कहने दे, इसलिए क्योंकि तुम हुसैन की ज़ियारत करते हो, 1,24,000 पैगंबर हुसैन की ज़ियारत करते हैं। नहीं और आसान कर देना भाई। कई मरतबा हम अपने पास दोस्तों से मिलना चाहते हैं, बिजी होते नहीं मिल पाते, कहते भाई वो कहाँ मिलेंगे? कहा भाई यार वो बहुत बिजी होते हैं, मगरिबैन में जमात में चले जाओ, मिलेंगे। तवज्जो शायद नहीं पहुंचा सका भाई। कहा भाई देखो बहुत बिजी होते हैं, मिलना चाहते हो मगरिबैन में जमात में पाबंदी। यार मिलना चाहते हो, वहां वो नमाज जुमा में बहुत पाबंदी से आते हैं, पंचन सेंटर में मिल लेंगे। तो पता चला कि अगर किसी से मिलना चाहते हो तो पता चला जहां वो होता है वहां मिलता है। तो अगर कोई पैगंबरों से मिलना चाहे, आइमा से मिलना चाहे, खुदा के फरिश्तों से मिलना चाहे तो वो करबला ज़ियारत को चला जाए, वो सारे वहीं पर मिलेंगे। मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात कहां से कहां पहुंची? ये सारे के सारे वहीं मिलेंगे। जो करबला जाता है वो वहां से वापस कब आता है? जो करबला जाता है वहां से वापस कब आता है? जिस्म लाता है, रूह वहीं छोड़ के आता है। अच्छा करबला जब जाता है तो वहां से जब वो वापस आता है ना तो जिस्म लाता है, रूह वहीं छोड़ आता है। तो अजीजों रूह वहां होती है, जिस्म यहां होता है। करबला से ये इत्तिसाल का सबब होता है। करबला से इत्तिसाल का सबब होता है। एक जुमला और आगे बढ़ के कहें, रूह वहां छोड़ता है, जिस्म यहां से लेकर आता है। तो होता क्या है अजीजों? होता यह है कि वहां से रूह जो करबला में करबलाई हो चुकी होती है, वो जिस्म को रिमोट के जरिए से उस पर अपना इख्तिदार हुसैनी कर रही होती है कि अब तू हुसैनी बन चुका है। फिर वो गुनाहों से परहेज कर रहा होता है ना। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। इख्तिदार हुसैनी। बस शब मेराज रसूल पहुंचे, अंबिया ने फरिश्तों ने हाथ मिलाए, एक जगह मजमा देखा। अमीरुल मोमिनीन से बात आगे बढ़ी थी, बात कहां पहुंची? का एक जगह मजमा देखा कि फरिश्ते हैं सारे, बड़ी भीड़ लगी हुई है। और कुछ तस्बीह पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही है। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह अली रब्बानी गुलपायगानी ने असरारे मेराज में लिखा है, कब भीड़ लगी हुई, रसूलुल्लाह एक मर्तबा जिब्राइल से कहते मुझे ले चलो। कब जब जिब्राइल रसूलुल्लाह को लेकर जाते हैं तो रसूलुल्लाह क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मजमा है और एक कुर्सी है और कुर्सी पे अली बैठे हुए हैं। अभी काबा कौसैन में दस्ते अली देखा है, आवाज़ें अली सुनी है, फिर जमीन पर देखा अली वहां दिखाई दी, अब देख रहे हैं अली यहां भी है। अली कहां नहीं है? अल्लाह अकबर। अली को देखा कि जिब्राइल ये है कौन? का ये फरिश्तों में एक फरिश्ता है जिसका नाम महमूद, का बिल्कुल अली जैसा है।
کہ علی جیسا نہیں، علی جیسا بنا دیا گیا، کہ علی جیسا بنا دیا گیا، علی کی شبیہ بنا دیا گیا ہے۔ میں نے شبیہ بنا دیا گیا کہہ دیا، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ عزیزو، آسمان پر رسول معراج میں شبیہ دیکھ کر آئے تو پتا چلا شبیہ بنانا سنت خدا آسمانوں پر ہے۔ تو اگر آپ یہاں شبیہ بنائے، کراچی میں بنائے، حیدرآباد میں بنائے، لکھنؤ میں بنائے، تو لاہور میں درد نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بابا۔ شبیہ بنائی جا رہی ہے، شبیہ بنائی جا رہی ہے۔ شبیہ و شبہ کے درمیان یہی فرق ہے عزیزوں۔ خدا شبیہ بناتا ہے، نبی شبیہ بناتا ہے، ابو سفیانی شبہ بناتے ہیں۔ اگر شبہ ایجاد کرے تو دین خدا پر نہیں، دین ابو سفیان پر ہے۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ عزیزوں، شبیہ و شبہ مسجدیں کیا ہیں؟ اصل ہے یہ نجیس آدمی داخل ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ تھوڑی ہے، شبیہ ہے کا احترام ہے، مسجد کا تقدس۔ بعض گھروں میں ہو سکتا ہے 10 قرآن مجید کے نسخے ہوں گے، پڑھنے والے کتنے غالب ہوں؟ کل رات کی مسجد فاروق بھائی کا پورا موضوع کتاب تھا، جو نہیں سن سکے وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تاریخی کتاب بہت مفید موضوع تھا وہ کل کے لیے۔ گھر گھر میں قرآن مجید، یہ وہی قرآن ہے جو رسول کے اوپر نازل ہوا تھا۔ شبیہ مسجد شبیہ، قرآن شبیہ، قربانی کا موقع آیا، یہ وہی جانور ہیں؟ کیا تقابل خلیل اللہ کا شبیر سے؟ خواب بہتر ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ نبوت قربانی کا خواب دیکھتی ہے، فاطمہ کا لال اسے تعبیر عطا کرتا ہے۔ اسماعیل بچ گئے تھے، دمبا آ گیا تھا۔ مولوی صاحب ڈھونڈ کے زبردست قسم کا بڑے حسب نسب والا خاندانی دمبا لے کے آئے۔ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ احترام ہے بھائی عزیزو، اس رسی تک کا احترام ہے۔ کہ کیوں اس کی نسبت ہو گئی؟ کیا ہے؟ شبیہ ہے۔ تو عزیزو اگر شبیہ دمبا ہو جائے تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، مسجد اگر شبیہ ہو جائے تو احترام ہے۔ قرآن شبیہ ہو جائے، اس قرآن کی جو نبی کے سینے پر نازل ہو تو شبیہ ہو جائے تو احترام ہے۔ عزیزو کربلا کی شبیہ اگر ہم اپنے گھروں میں بنا لیں، عزاخانوں میں بنا لیں، تابوت نکالا جائے تو یہ شبیہ ہے۔ احترام وہی رہے گا کیونکہ نسبت ہے کربلا سے۔ آخری منزل پر آ گیا، دیکھا علی جیسا، کا کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ آسمان پہ شبیہ بن رہی ہے۔ آخری بات ہے عزیزو، کہا یا رسول اللہ، علی کو جب زمین پر بھیج دیا نا تو آسمان والے بہت مس کر رہے تھے۔ کئی مرتبہ انگریزی کا لفظ ہی آپ کے لیے متبادل ہوتا ہے اور سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کل لوگوں کو بڑا اشتیاق تھا، لوگوں میں بڑی تڑپ تھی فرشتوں کے اندر، علی چلے گئے۔ کہ معبود علی کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ کہ علی کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ ایک فرشتے کو خدا نے شبیہ بنا دیا۔ یہ سنت پڑ گئی شبیہ بنانے کی، یہ سنت پڑ گئی شبیہ بنانے کی۔ اچھا یاد رکھو، فرشتہ شبیہ بن گیا، اب فرشتوں سے کچھ کام ہو بھی نہیں رہا ہے، بس علی کو دیکھ رہے ہیں، بس علی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ اسے ایک ممبر دے دیا، علی کی شبیہ بنا دیا ہے تو حق تو ہے نا شبیہ علی کو کہ اس کو ممبر دیا جائے۔
عزیزو بخدا کے قانون میں ایک قانون ہے، کامل کو منبر دیا جاتا ہے، ناقص کو نہیں دیا جاتا ہے. سلوات پڑھے گا بابا سے بولا بڑی بات پرس ہوگی، یاد رہے آپ کی. اس کے لیے کوالیفیکیشن شرط ہے. پاکستان سے ہندوستان سے میڈیسن پڑھ کے دوہری ڈگری ہے، پریکٹس نہیں کر سکتے. ہتھکڑی لگ جائے گی، اس دن جو ہتھکڑی لگے گی قیامت کے دن تو بتائیے گا. دین کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. کہ یہ سارے فرشتے زیارت کرتے ہیں اور زیارت کرنے کے بعد یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ثواب کسے؟ کہ یہ علی کے شیعوں کو دیا جا رہا ہے، علی کے شیعوں کو دیا جا رہا ہے. یہ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہم مولا کے شیعہ نہیں، میں تو بہت منکسر المزاج، لیکن ہوں تو مولا کے شیعہ ہی ہوں. جتنے پولائٹ ہمبل سب کے سب کہہ رہے تھے ہم مولا کے شیعہ. اچھا ہم سب کا کلیم تو تھا، تھوڑی دیر کے لیے مولا سے بھی پوچھ لیتے ہیں، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. آخری منزل پہ مولا سے پوچھ لیتے، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. اور ہمیں حوصلہ ہو گیا جب رسول اللہ نے کہہ دیا علی کا شیعہ جنت میں جائے گا. ہم نے کہا جنت بنی ہمارے لیے، وصفت الجنت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے متقین کے لیے. اشہدون امیر المومنین و امام المتقین. کہ علی کا شیعہ جنت میں جائے گا اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ علی کا شیعہ، اس کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن جسے علی کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ ہو جائے. اللہ اکبر، رحمت تمام کی. ہاں عزیزو، علی کا شیعہ جنت. یہ عزائے امام حسین کیا ہے؟ یہ وہ مستحب ہے جس میں بہت سے واجبات ہیں. اور یہیں سے مجلس آگے بڑھی تھی. قربانی کی بات کی نا میں نے، شبی. ہاں عزیزو، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے. لیکن کربلا کے اندر عزیزو، کربلا کے اندر حسین نبی کا نواسہ ذبح تو کیا گیا، لیکن اس سے پہلے حسین نے جو قربانیاں دی، ان قربانیوں میں ایک بہت بڑی قربانی جو شبیہ رسول کی قربانی ہے، جو ہم شکل پیغمبر کی قربانی ہے. بانی مجلس کی بھی طرف تھی علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں نا. اللہ اکبر. اے عزیزو، شبیہ کی بات کر رہا تھا. آسمان پر علی کی شبیہ ہے فرشتہ محمود، کربلا میں محمد کی شبیہ ہے علی اکبر. جب حسین نے بھیجا نا تو یہ کہہ کر کہا پروردگارا گوار ہے نا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا. ارے جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، اور اکبر کو بھیجنے کے بعد حسین گرتے پڑتے پیچھے آ رہے. ارے بیٹے نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا باپ ہے، کہ بابا رخصت کر چکے پھر بھی آ رہے ہو. کہ لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. ارے جب تک مقتل میں نہیں پہنچ رہے مڑ مڑ کے اپنی شکل دکھاتے رہنا. اکبر شکل دکھاتے رہے. ایک بار دعائے لیلا سے اکبر واپس آ گئے. لیکن ہاں اکبر کے جب سینے میں برچی کا پھل لگا، اکبر زمین پر آئے کہ بابا میرا سلام لے لو. آوازیں بنا دے، ایک جملہ سنو عزیزو. کربلا میں جب بھی کوئی زخمی گرتا تھا دو باتیں کرتا تھا. پہلے تو حسین کو سلام کرتا تھا، دوسرا حسین کو مدد کے لیے بلاتا تھا، آقا مدد کو پہنچو، آقا مدد کو پہنچو. لیکن اکبر جب گرے تو کہا بابا سلام آخر لو، مدد کے لیے نہیں بلایا. ارے جانتا ہے جوان بیٹا بوڑھا باپ ہے، اکیلا ہے، ارے کیسے جوان کی میت میں آئے گا. بابا میرا سلام لو. حسین نے کہا اے لال اکبر، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹی تھی، تم آنکھوں کا نور لے گئے میرے لال، تم آنکھوں کا نور لے گئے، دکھائی نہیں دیتا. ہائے ہائے کربلا میں حسین کہہ رہا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد کہتے وہ حسین
اکبر کے سرحانے پہنچ گئے، اکبر کے سرحانے پہنچ گئے. اب جو اکبر کے سرحانے پہنچے نا، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا. بازی تم دو جملے اکبر کی شہادت کے، اور پھر اس کے بعد مدینے اس گھرانے کا نا. بیک مرتبہ حسین نے سر زانوں پہ رکھا، دیکھا بیٹے کا ہاتھ سینے پر ہے. کہے لال سینے پر ہاتھ کیوں ہٹاؤ؟ اب جو ہاتھ ہٹایا دیکھا سینے سے خون ابل رہا ہے، برچی کا پھل ٹوٹا. اے لال درد ہو رہا ہے. باپ پوچھ رہا ہے، کہا ہاں بابا درد ہو رہا ہے. حسین نے کہا لال ٹھہرو. حسین نے آستین الٹی، گھٹنا زمین پر ٹیکا، زخم میں ہاتھ ڈالا، برچی کا پھل پکڑا. اب جو کھینچا کلیجہ باہر نکل آیا، اکبر کا دم نکل گیا. حسین تڑپنے لگے، خاکے کربلا سر میں ڈالی. الگ دنیا بعد کلمہ، اے لال اکبر تیرے بعد اس زندگانی میں خاک ہے. حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا. اے عزیزو حسین غریب ہو گیا. آؤ عزیزو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. اب جو کربلا پہنچا، اے کربلا سے مدینے پہنچا تو مدینے میں خبر دے رہا ہے بشیر ابن جسلم، یا اہل یثرب لا مقام لکم. اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا. نبی کا نواسا بھوکا پیاسا کربلا کے مقتل میں ذبح کر دیا گیا. نبی کی چھوٹی نواسی ام کلثوم کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا بالحسرات والاحزان. یہ نا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. حسرت و حزن کی تصویر بن گیا ہے. گئے تھے مرد سلامت تھے، گودیاں آباد تھی، آئے تو مرد مارے گئے ہیں. گودیاں ویران ہے، بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا. سر پہ چادر نہیں تھی، تماشائیوں کا مجمع، فاطمہ کی بیٹیاں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضاء وتسليما لأمره مطمئن حسين. یا حسین 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 یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ارمان تھا پہ نامگی پو شاک شہانی. ارمان تھا پہ نامگی پو شاک شہانی. ارے افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بناؤں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں.
جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں کو بھری میرا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، اور 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں کو بھری میرا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں کو بھری میرا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، یہ ماں کو بھری میرا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع مجلس اور یہ مجلس ماتم و نوحار غم کی یہ زینت ماتم و نوحار غم کی یہ زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم
خطا کہ خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ بات سال بھر پھر کریں گے یہ بات ہوئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار ہوئیں گے تیرے غم میں مل کر بہار اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عذاب اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عذاب اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عذاب مر گئے تو یہ ہوگا عذاب آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اے حسین میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع اے حسین الوداع اے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع اے حسین الوداع اے حسین الوداع آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا فاطمہ کا نور عین حق پہ فدا ہو گیا فاطمہ کا نور عین حق پہ فدا ہو گیا میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع اے حسین 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 الوداع السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ابن امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس ایها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا ولی ابن موسیٰ الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجا واسال اللہ مخرجا السلام علیکم وجميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ